بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور نبوت میں مسلمانوں میں امیر بھی تھے اور غریب بھی، دولت مند بھی اور فاقہ کش بھی، لیکن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برتاؤ سب کے ساتھ یکساں تھا، بلکہ غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیش آتے تھے کہ دنیاوی دولت کی محرومی ان کے دلوں کو صدمہ نہیں پہنچاتی تھی۔ ایک دفعہ تقاضائے بشریت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل اس کے خلاف ہوا تو بارگاہ احادیث سے اس پر بحث پرس ہوئی۔ مکہ کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چند اکابر قریش بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ اتفاق سے عبداللہ بن ام مکتوم جو آنکھوں سے معذور اور غریب تھے ادھر آ نکلے، اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ رؤسائے قریش چونکہ سخت متکبر اور فخار تھے، ان کو یہ برابری ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور اس امید پر انہی سے باتیں کرتے رہے کہ شاید اشقیام الاسلام کی سعادت کو قبول کر لیں اور ان کے دل حق کی لذت سے آشنا ہوں، لیکن خدا کو یہ امتیاز پسند نہ آیا اور آیت اتری۔ ترجمہ: پیغمبر نے ترش روئی کی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس اندھا آیا ہے۔ اے پیغمبر، تجھے کیا خبر کہ تیری زبان سے وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت کرتا تو نصیحت اس کو نفع پہنچاتی، لیکن جو بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ تیرا کیا نقصان ہے؟ اگر وہ پاک اور صاف نہ بنے تیرے پاس دوڑ آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے، تو اس سے بے اعتنائی کرتا ہے، لیکن ہرگز نہیں۔ یہ نصیحت عام ہے، جو چاہے اس کو قبول کرے۔ یہی غرباء اور مفلس اسلام کے سب سے پہلے جان نثار بنے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر حرم میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو رؤسائے قریش ان کی ظاہری بدحیثیتی کو دیکھ کر استہزاء کہتے تھے۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اس استہزاء کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے مزاج میں کسی قدر تعالیٰ تھی اور وہ اپنے آپ کو غریبوں سے بالاتر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ تم کو جو نصرت اور روزی میسر آتی ہے وہ انہی غریبوں کی بدولت آتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے در جنت پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ زیادہ تر غریب اور مفلس لوگ ہی اس میں داخل ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور غریب مہاجر لوگ حلقہ باندھے ایک طرف بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہی کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دولت مندوں سے 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے تھے اور مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی انہی میں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اس اثناء میں ایک شخص سامنے سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں ایک آدمی سے دریافت فرمایا کہ اس کی نسبت تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ امراء کے طبقہ میں سے ایک صاحب ہیں۔ خدا کی قسم یہ اس لائق ہے کہ اگر رشتہ چاہے تو کیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جائے۔ کچھ دیر بعد ایک اور صاحب اسی راہ سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے استفسار فرمایا کہ اس کی نسبت کیا کہتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فقراء مہاجرین میں سے ہے اور اس لائق ہے کہ اگر رشتہ چاہے تو واپس کر دیا جائے اور سفارش کرے تو رد کر دی جائے، اگر کچھ کہنا چاہے تو نہ سنا جائے۔ ارشاد ہوا کہ تمام روئے زمین میں اگر اس امیر آدمی جیسے ہوں تو اس سے یہ ایک غریب بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، کسی مسکین کو اپنے دروازہ سے نامراد نہ پھیرو، گو وہ چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ،
غریبوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے سے نزدیک کرو تو خدا بھی تم کو اپنے نزدیک کرے گا۔ ایک دفعہ چند غریب مسلمانوں نے آ کر خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرا ہم سے درجہ اخروی میں بھی بڑھتے جاتے ہیں، نماز روزہ جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات سے جو نیکیاں ان کو ملتی ہیں ان سے ہم محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم اگلوں کے برابر ہو جاؤ اور پچھلوں سے بڑھ جاؤ اور پھر کوئی تمہاری برابری نہ کر سکے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ بتائیے۔ ارشاد ہوا کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ کچھ دن کے بعد یہ وفد پھر حاضر خدمت ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دولت مند بھائیوں نے بھی یہ وظیفہ سن لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ یعنی یہ خدا کی دین ہے، جس کو چاہے دے۔ مسلمانوں سے جو زکوٰۃ وصول ہوتی تھی اس کی نسبت عام حکم تھا کہ ہر قبیلہ کے اور ہر شہر کے عمرا سے لے کر وہیں کے غربا میں تقسیم کر دی جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کی شدت سے پابندی کرتے تھے اور ایک جگہ کی زکوٰۃ دوسری جگہ نہیں بھیجتے تھے۔ مساوات کے بیان میں یہ واقعہ بتفصیل مذکور ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کا شمار فقراء مہاجرین میں ہے، ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو آزردہ کی تو نہیں کیا؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس آئے اور معافی مانگی اور ان لوگوں نے معاف کر دیا۔ اوالی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ بیمار پڑی، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی، خیال تھا کہ وہ آج کسی وقت مر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ مر جائے تو میں جنازہ کی نماز خود پڑھاؤں گا، اس کے بعد دفن کی جائے۔ اتفاق سے اس نے کچھ رات گئے انتقال کیا۔ اس کا جنازہ جب تیار ہو کر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ صحابہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینی مناسب نہ سمجھی اور رات ہی کو دفن کر دیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو لوگوں نے واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دوبارہ اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی۔